آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی, اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں, اور چشتی رسول اللہ, ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے, کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے. رہ گئی بات مناظرے کی, تو مناظرے کے اندر آج سے تقریباً 11 سال پہلے یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں یہ عبارت پیش کی گئی ہے غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے, اور وہابی مناظر کا یہ مطالبہ تھا کہ جو عبارت ہم تمہارے اکابرین کی پیش کریں گے آپ نے اس اپنے بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ دینا ہے. اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں اس میں گستاخی ہے, آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے, اس عبارت میں گستاخی فتویٰ لگاؤ کہ گستاخ رسول ہے, گستاخ اللہ ہے, گستاخ صحابہ ہے. میری بات تو سننا, آپ کو ٹائم دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. طے یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت کے وہ بزرگ جو جن کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کا اپنے حوالہ پیش کرنا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے وہ فتویٰ لینا چاہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں, اور جو عبارت اس وہابی غیر مقلد مولوی نے پڑھی تھی سبا سنابل سے, وہ عبارت پڑھنے میں اس نے کی تھی خیانت. ہمارے مناظر کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں, فتویٰ اس بنیاد پہ دوں جو عبارت تم نے پڑھی ہے وہ عبارت تم نے اس میں خیانت کی ہے, کیونکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت آ رہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے. کس نے یہ کہا ہے؟ نہ اس مناظرے میں کہا گیا, نہ ہم آج کہتے ہیں, بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا تھا کہ یہ واقعہ جعلی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ ثابت نہیں ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہیں, سند کے ساتھ, بالکل راویوں کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اس میں راوی جھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں کذاب راوی ہوتے ہیں, اور وہ واقعہ اور وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی, جھوٹی ہوتی ہے. جب حدیث کی کتابوں کے اندر جھوٹی اور موضوع روایات آ سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں کے اندر بھی جھوٹے واقعات موجود ہیں. ہم نے اس واقعے کو کنڈم کیا ہے. رہ گئی بات یہ کہ فتویٰ لگاؤ کافر کہو, تو یہ تو تم خود نہیں کہتے, تم نے خود یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ان کی طرف منسوب ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ کہی ہوں, 800 سال پرانے بزرگ ہیں, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو, ہم کہتے ہیں ہے یہ بات واقعہ کہ ان کی طرف یہ منسوب ہے, یہ واقعہ درست صحیح سند سے ان تک ثابت نہیں ہے. اور اس کی کتنی دلیلیں میں نے پیش کی, اور اس کی ایک دلیل یہ ہے, یہ دیکھیے, یہ مرزا کا ایک ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. اسی واقعے کو اس کتاب حشت بہشت کے حوالے سے مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں ذکر کیا ہے. یہ کتاب ہے اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے, اس میں رسالہ فوائد السالکین موجود ہے. اس کے اندر واقعہ یہ لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ, اور مرزا جلمی نے اس کو نقل کیا, اور نقل کیا کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ. اور یہی واقعہ فوائد السالکین یعنی حشت بہشت کے ریفرنس سے سبا سنابل میں آیا, تو اس میں لکھا کہ خواجہ یوسف چشتی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ. واقعہ ایک ہے اور بندے کتنے؟ 3 ہیں. واقعہ ایک اور بندے 3 ہیں. اب 3 لوگوں کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 بزرگوں کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے, یہ واقعہ سچا نہیں ہے.